الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وقال في موضع آخر وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار رواہ البخاری و مسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، قوم کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے اس دار فانی کے اندر ماں کی بطن سے، ماں کے پیٹ سے بچے اور بچیوں کی ولادت فرمائی۔ کئی جمعوں سے بندوں کے حقوق کے متعلق ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ چیزیں سماعت فرما رہے ہیں۔ انہی حقوق میں سے جس چیز کے متعلق آج خطبہ جمعہ کے حوالے سے چند چیزیں بیان کی جائیں گی، وہ ہے بیٹیوں کا حقوق۔ بیٹی، جسے ہم اور آپ لاڈ و پیار کے ساتھ ڈاٹر بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین یہ سب اسی کی بادشاہت میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور انسانوں میں سے بعض لوگوں کو، بعض عورتوں کو اللہ رب العالمین بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے نہ بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ بیٹے اور بیٹیوں کی تخلیق، ماؤں کا گود بھرنا اور ایک عورت کو حاملہ بنانا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی منشا کے مطابق بچے اور بچیوں کی ولادت ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی باپ کا یا کسی بھی ماں کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی ان کا کردار نہیں ہے، اور اس میں کسی کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کا تائرانہ
نظر دوڑائیے تو دیکھیے کہ سماج کے لوگ اگر کسی بھی ماں کے گود میں کثرت کے ساتھ بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے تو شوہر بھی اپنی بیوی کو کوستا ہے، ساس اور سسر بھی اس کو کوستے ہیں، یہاں تک کہ سماج کے لوگ بھی اسے اپنی نگاہوں میں کمتر سمجھتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی اور بچیوں کی ولادت میں کسی ماں کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں، میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ جرثومے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر باپ کا جرثومہ، باپ کے کیٹاڑو فائق ہو جاتے ہیں تو بیٹوں کی ولادت ہوتی ہے، اگر ماں کے کیٹاڑو فائق ہوتے ہیں تو بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی کثرت کے ساتھ ولادت ہونا یہ باپ کے اندر کمی ایک طریقے سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن اس کمی کا اظہار قرآن کریم نے نہیں بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیٹیاں اور بیٹے اللہ دیتا ہے، شوہر کا، بیوی کا اس میں چندہ کردار نہیں ہے۔ جس بیٹی کی ولادت پر ہمارے اور آپ کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، اس کے بھی چند حقوق اللہ رب العالمین نے شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں۔ یہ بیٹیوں کی ولادت پر، بچیوں کی پرورش پر جو ہمارے اور آپ کے چہرے مرجھائے نظر آتے ہیں، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ یہی کام زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اندر بھی تھا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین بباغ دول اعلان کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے ہاں بچی کی ولادت کی خوشخبری دے جاتی تھی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دیتی تھی، انسان بالکل اندھوں اور نابینے کے مانند نظر آتا تھا، اور سہما سہما، محزون و مغموم اور مصیبت کے پہاڑ جیسا اس کے اوپر محسوس ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، بچی کی ولادت پر باپ کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے کٹ کر کے نکلتا تھا، لوگوں سے چھپ چھپ کر کے زندگی گزارتا تھا۔ آج کے سماج میں بھی یہی معاملہ ہے، بچوں کی ولادت پر اسٹیٹس فوراً لگتا ہے، تصویر فوراً وائرل ہوتی ہے، شیئر کیے جاتے ہیں کہ آج میں ایک بیٹے کا، دو بیٹے کا باپ بن گیا ہوں۔ لیکن جب بیٹی کی ولادت کی بات آتی ہے تو چہرے مرجھا جاتے ہیں، آنکھوں میں وہ طاقت اور جنبش نہیں ہوتی ہے کہ انہی انگلیوں کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے حوالے یہ خبر میں نشر کروں کہ اللہ رب العالمین نے آج مجھے بیٹی دی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہی بیٹی کا باپ لوگوں سے کٹ کٹا کر کے زندگی گزارنے والا سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت و رسوائی کے ساتھ بیٹی کی زندگی کو برقرار رکھا جائے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے، زمین میں دفنا دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تم لوگ کر رہے ہو، کتنا برا فیصلہ ہے۔ بیٹے کی ولادت پر جشن منا رہے ہو، عقیقے کا کارڈ چھپوا رہے ہو، لوگوں میں تشہیر کر رہے ہو، 4-4 6-6 بکروں کا ذبیحہ پیش کر رہے ہو، بیٹی کی ولادت پر ایک ٹافی کھلانے کے لیے طاقت اپنے اندر نہیں پاتے ہو، کتنا برا فیصلہ کر رہے ہو۔ یہ سماج اور معاشرے کا گھناؤنا معاملہ تھا زمانے جاہلیت میں۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر، آج ہندوستان کی سرزمین پر بھی اور دنیا کے اور دیگر خطوں میں یہ معاملات پائے جاتے ہیں کہ لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بچی کی ولادت ہونے پر تکلیف ہوتی تھی، آج ولادت سے پہلے یہ ہمارے سماج کے لوگ، معاشرے کے لوگ مشینریوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا۔ خبر ملتی ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، ماں کی رحم میں، رحم مادر ہی میں اسے جان سے مار دیا جاتا ہے، انجیکشن کے ذریعے، ٹیبلٹ کے ذریعے ایبارشن کرا دیا جاتا ہے۔ اسقاط حمل کے واقعات پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ایبارشن، سب سے زیادہ حمل کو ضائع کرانے والے معاملات چاہے گولیوں کے ذریعے ہو، انجیکشن کے ذریعے ہو، ٹیبلٹ کے ذریعے ہو، کسی اور آلے کے ذریعے ہو، ہندوستان کی سرزمین اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ اور ایک تجزیہ ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، پوری دنیا میں بچیوں کی ولادت کثرت کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن آپ کا یہ ملک
آپ کی یہ سرزمین ہندوستان سب سے کم اگر ریشیو بچوں کی ولادت کا ہے تو آپ کی ہندوستان میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ اسے پیدا ہونے سے پہلے مار ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہو. آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے بیٹیوں کا باپ پر سب سے پہلا حق، پہلا فنڈامنٹل رائٹ، سب سے پہلا ادھیکار ایک بیٹی کا باپ پر یہ ہے، ماں پر یہ ہے، والدین پر یہ ہے، گارجن پر یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو زندگی دے، زندگی گزارنے کی توفیق دے. اپنی بیٹی کو کسی بھی ناحیے سے مارنے کی قطعی طور پر کوشش نہ کرے. مارا کیوں جاتا ہے؟ ایبارشن کیوں کرایا جاتا ہے؟ اسقاط حمل اور کیوں کرایا جاتا ہے؟ وجہ ہے 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ شادی میں لگے گا. اللہ کہہ رہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لوگوں اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے، کھلانے کے ڈر سے، کمانے کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم وایاہم، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں. چاہے 10 نہیں 20 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، اللہ سبیل نکال دیتا ہے اور ان بچیوں کی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ شادی بیاہ کر لیتے ہیں. تو انسان ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو زندگی بخشے، اسے جینے کا ادھیکار دے. اگر ہم نے اور آپ نے اس کی زندگی چھین لی ہے، اٹھائیے سورہ تکویر، اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ درگور بچی سے، اس رحم مادر کے میں ماری جانے والی بچی سے، اس اسقاط حمل کے ذریعے ختم کی جانے والی بچی سے، اس ٹیبلٹ اور انجیکشن کے ذریعے سے ختم کی جانے والی بچی سے قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیوں مار ڈالا آپ نے؟ کیوں مار ڈالا؟ نہ تم پیدا کرنے والے ہو، نہ روزی دینے والے ہو، نہ کما کر کے کھلانے والے ہو، تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے. بس تمہارا کام اتنا تھا کہ تمہارے گھر میں ولادت ہوئی، کیوں مار ڈالا آپ نے؟ یہ سوال ہم سے اور آپ سے ہوگا. یہ زندہ درگور بچیاں ہمارے سامنے کھڑی ہو کر کے پوچھیں گی وائے اللہ، اس میرے باپ سے پوچھ، میری ماں سے پوچھ، اس نے مجھے زندگی کیوں نہیں بخشی تھی؟ دنیا میں آنے کا ادھیکار مجھ سے کیوں چھین لیا تھا؟ انہی اسباب کی بنیاد پر ہندوستان کی آئین میں یہ قانون بنا ہے کہ مشینریوں کے ذریعے کوئی بھی ہاسپٹل کا آدمی کسی بھی ماں کو، کسی بھی باپ کو یہ خبر نہیں دے سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ، جو جنین ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو سب سے پہلا ادھیکار، ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو زندگی دیں، ان کو جینے کا ادھیکار دیں. اگر ہماری گود میں بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے تو ان سے رشتے کو مضبوط کریں. اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِلُ الْأَرْحَامِ، رشتہ داریوں کو مضبوط کرو، بیٹیوں کو الگ نہ کرو، بیٹوں کو سینے سے لگا کر کے بیٹیوں کو دھتکارو نہیں، بلکہ اپنے ساتھ دونوں کو ایک ساتھ رکھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جوڑیے اس کو جو آپ سے کٹ رہا ہے یا جو اپنی رشتہ داری کو کاٹ رہا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی اور باپ میں جدائی ہو جاتی ہے کسی بھی معاملے کو لے کر کے، تو یہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے قریب کرے. دوسرا حق، رشتوں کو مضبوط کیجیے. تیسرا حق، ہم اپنی گود میں پرورش پانے والی، نشو و نما پانے والی بیٹی کو اچھی طریقے سے تربیت کریں، دیکھ بھال کریں، تعلیم اور تربیت پر ہم نگاہ رکھیں، بالغ ہونے پر اس کی شادی کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من آل ثلاث بنات، جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی، پرورش پرداخت کی، فأدبہن، انہیں ادب سکھلایا، تعلیم سے نوازا، اور بالغ ہونے پر فزوجہن، ان کی شادی کرا دی، وأحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بچیاں ہوں، 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا اور اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہا، فلہ الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہمیں اور آپ کو ملیں گی. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں
من آلا جاریتینی، من آلا جاریتینی، جو دو بچیوں کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کی نشو و نما کا خیال رکھے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں اور شادی کر دے، جا یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، وہ آئے گا قیامت کے دن، میں آؤں گا قیامت کے دن، اور دونوں لوگ ایک ساتھ ہوں گے جنت میں۔ یہ کمال ہے، یہ فضیلت ہے ایک باپ کے لیے، جو باپ اپنی بیٹیوں کی پرورش برداشت کرتا ہے، ان کی نشو و نما کرتا ہے، اور بالغ ہونے پر ان کی اچھی طریقے سے شادی کر دیتا ہے۔ تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن میں پرورش برداشت کرے، تعلیم و تربیت سے نوازے، اچھی ادب سکھلائے، اور بالغ ہونے پر صحیح سالم داماد کا اختیار کر کے اس کی شادی کرا دے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتے ہوئے، بچوں کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کی ضروریات زندگی کو تکمیل کرے، لوگوں کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، تربیت میں اور خرچ وغیرہ دینے میں مساوات اور عدل کو سامنے رکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے ہماری گود میں، بیٹی بھی ہے ہماری گود میں، بیٹے کے لیے 2 جوڑا کپڑا لاتے ہیں، بیٹی کے لیے 1 جوڑا کپڑا لاتے ہیں، بیٹے کے لیے سوٹ بوٹ 10,000 کا خرید کر کے لاتے ہیں، بیٹی کے لیے 500 روپے کا کپڑا لا کر کے بھول جاتے ہیں۔ ایسا کرنا بیٹی پر ظلم ہے، ایسا کرنا باپ کے لیے بیٹی پر ظلم ہے، چاہے بیٹی آپ کی غیر شادی شدہ ہو یا بیٹی شادی شدہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعمان بن بشیر حدیث کے راوی ہیں، اپنا معاملہ خود بیان کرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اپنی جائیداد میں سے نعمان کو کچھ آپ ہدیہ دے دیں، گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں۔ ماں پھر کہتی ہے کہ میری اس درخواست کو قبول تو کر رہے ہیں، لیکن اس درخواست کی سرٹیفائی اور ویریفائی کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہتی ہوں۔ چلیے نبی کے پاس اور کہیے کہ میرا یہ بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کو اپنے مال میں سے کچھ ہدیے کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ شوہر، بیوی بشکل باپ اور بیوی ماں اور بیٹے نعمان کہتے ہیں کہ میں میرے والد محترم بشیر اور میری والدہ محترمہ والد رسول کے ساتھ، والد محترم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد محترم بشیر نے کہا اللہ کے رسول یہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے اس بیٹے نعمان کو کچھ دے دوں، لیکن اس نے آپ کو گواہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر گواہ رہیے کہ میں اپنے بیٹے نعمان کو کچھ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنیے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آتیت سائر ولدک مثل ھذا، بشیر نعمان کو تو کچھ دے رہے ہو، یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو، تمام بچوں اور بچیوں کو اسی طریقے سے دیا ہے؟ فقال اللہ، نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے ابو نے کہا نہیں، میں تو صرف نعمان کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں اور بچیوں کے درمیان انصاف کرو۔ عربی زبان اتنی میٹھی زبان ہے اور اتنا معنی خیز زبان ہے، اس میں لفظ استعمال ہے اولادکم، اپنے بچوں اور بچوں سے۔ ولدن کا معنی صرف لڑکا نہیں ہوتا ہے، ولد کا معنی بچہ اور بچی دونوں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں اور بچیوں کے درمیان انصاف کرو۔ اگر نعمان کو دے رہے ہو تو نعمان کے دوسرے بھائیوں کو بھی اور دوسری بہنوں کو بھی اتنا ہی دو جتنا تم نعمان کو دینا چاہتے ہو۔ کوئی باپ یہ گارنٹی لے سکتا ہے کہ میں جتنا اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں اتنی بیٹی کو بھی دیا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، امام طحاوی نے معنی الآثار میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، تحفہ دینے میں
اپنے بچوں کے درمیان برابری سے کام لو، کسی بھی شخص پر کسی بھی ناحیے سے ظلم نہ کرو۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے باپ ہونے کے ناحیے سے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کریں۔ ایک میں یہی تلخ حقیقت بیان کرنا چاہوں گا، بیٹے کے لیے مرسیڈیز گاڑی، چرپہیا گاڑی، دو پہیا گاڑی، اے سی پروف کمرے، فلاں چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں بات کے حیثیت سے، اور جس جگہ پر ہم نے بیٹی کی شادی کی ہے وہاں ہماری بیٹی نان شبینہ کا محتاج ہے، ایک باسی روٹی کے لیے وہ ترس رہی ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو مرسیڈیز گاڑی دے رہا ہے اپنی زندگی میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی وہی پرووائڈ کرائے، وہی سامان مہیا کرائے، اسی قیمت کی چیزیں اس کو بھی دے۔ اگر بیٹے کے لیے کوئی بھی چیز آپ فراہم کرنا چاہتے اپنی زندگی میں، تو جتنا حصہ، ایک چیز اور یہ بھی کہ اگر باپ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے مال سے اپنے بچوں کے درمیان بٹوارا کرنا چاہتا ہے، تو شریعت کا اٹوٹ فیصلہ ہے کہ جتنا ایک باپ اپنے بیٹے کو دے گا اپنی زندگی میں، اتنا ہی حق اپنی بیٹی کا بھی ہے، اتنا ہی حق اس کی بیٹی کا بھی ہے۔ اعدلوا بین اولادکم اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کر رہے ہیں تو بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات بابو لوگوں کو معلوم ہو جائے، بیٹوں کو معلوم ہو جائے کہ شریعت کا اٹوٹ فیصلہ ہے کہ زندگی میں اگر باپ اپنے مال کا بٹوارا کر رہا ہے تو ہماری بہنیں بھی برابر کا حصہ پائیں گی، تو اپنے باپ کو منع کر دیں گے، کیونکہ شریعت کا دوسرا فیصلہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد جو بیٹے اور بیٹیوں کو حق وراثت ملے گی، بیٹی کو ایک حصہ کم ملے گا، بیٹے کو ایک زیادہ ملے گا۔ اگر 3 روپیہ چھوڑ کر کے جاتا ہے تو بیٹے کو 2 روپیہ ملے گا، بیٹی کو 1 روپیہ ملے گا۔ کب؟ ماں یا باپ کے انتقال کے بعد۔ لیکن ماں اگر زندگی میں، باپ اگر زندگی میں 1 کوڑی اب اگر کسی بیٹے کو دے رہا ہے تو دوسری بیٹوں اور بیٹیوں کا دینا واجب اور ضروری ہے، الا یہ کہ ضروریات زندگی کچھ اور تقاضا کریں۔ مثال کے طور پر کسی بیٹے کی بیماری، کوئی بیٹا بیمار ہو جائے تو بیٹے کی بیماری میں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ خرچ ہو جائے، تو یہ اس بات کا تقاضا نہیں کہ دوسرے بیٹوں کو بھی 20 لاکھ دیا جائے، یا جتنا خرچہ اس کے علاج میں ہوا ہے اتنا ہی خرچہ آپ اس کو بھی بلا وجہ دیں۔ نہیں، ضروریات الگ ہیں، پریشانیاں مصیبتیں الگ ہیں، لیکن ہدایہ اور تحفوں کی صورت میں جتنا حق ایک بیٹے کا ہے اتنا ہی حق ایک بیٹی کا بھی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، فَأَدَّبَهُنَّ ادب سکھلایا، فَزَوَّجَهُنَّ شادی کرا دی، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ بائی اور باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ میکے سے ختم ہو گیا۔ نہیں، دلیل دیجیے، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ اس کے ساتھ احسان کرے۔ احسان کی شکل یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے اور بیٹی پریشانی کے عالم میں ہے اور آپ کے پاس وافی مقدار میں مال موجود ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹی کا انتظام کریں، آپ اپنی بیٹی کے بندوبست کریں، اس کے اخراجات کا انتظام و انصرام کریں۔ دلیل لیجئے، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں، ابو بکر کی چہیتی بیٹی ہیں۔ ابو بکر کی زندگی امیرانہ زندگی گزری، میکے میں رہتے ہوئے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی چولہے کا رخ نہیں دیکھا۔ نوکرانیاں تھیں، خادمہ تھیں، نوکر تھے، سارے کام کاج دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کی شادی حضرت زبیر سے کر دی۔ زبیر غریب، قلاس، محتاج، کچھ بھی سر و سامان ان کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی میں خوشخبری دی تھی کہ زبیر یہ جنتی ہیں۔ صرف دینداری کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ابو بکر نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، کس سے؟ ایسے صحابی سے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہیں ہے۔ مال غنیمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دی تھی جو رہائش سے کافی دوری پر، اور زبیر کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں
کہ میں زبیر کے گھوڑے کا چارہ دانہ سب کچھ کرتی تھی، جسے اپنی زبان میں ثانی گوشتاں کہتے ہیں۔ گھر میں بیل ہے، بھینس ہے، تو ثانی وغیرہ کا کام کاج اسما کہتی میں خود کرتی تھی۔ زبیر کو جو زمین ملی تھی، کھجور کے باغات تھے، وہاں سے گٹھلیاں اٹھا کر کے لانا اور ساز و سامان لانا لے جانا میرا خود کا کام تھا۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ ایک ایسے صحابی کی بیٹی ہیں جنہوں نے اپنے میکے میں کبھی اپنا چولہا نہیں دیکھا ہے۔ اسما کہتی ہیں کہ مجھے روٹی بنانا نہیں آتا تھا، انصار کی بیٹیوں کو، پڑوس کی بیٹیوں کو بلاتی تھی اور وہی میرا کھانا بنا دیتی تھی۔ زندگی بہت اجیرن تھی، پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی۔ میرے والد محترم کو خبر لگی کہ میری بیٹی بہت پریشان حال ہے۔ ابو بکر باپ کی صورت میں یہ خبر سنتے ہی اپنے ایک غلام کو بھیجتے ہیں اور غلام کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے میری بیٹی کی ہیلپ کرائیے۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ جب میں نے اپنے باپ کی طرف سے پانے والے ہدیے کو قبول کیا، وہ غلام میرے گھر پر آیا تو میں نے ایسے محسوس کیا کہ جیسا کہ ہمارے باپ نے مجھے آزاد کر دیا ہو۔ ابھی تک میں قید و بند کی زندگی گزار رہی تھی، آج میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ زبیر شوہر موجود ہیں، باپ انتظام کر رہا ہے اپنی بیٹی کا، تو شادی ہونے کے بعد بھی اگر تنگ دستی ہے، فارغ البالی نہیں ہے، تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کو اچھی زندگی پرووائڈ کرائے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہاں لے جا کر کے پہنچائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، شادی ہوئی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ علی بن ابی طالب کے پاس بہت سارا کام کرنا ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے چکیوں کے ذریعے سے آٹا پیسنا ہوتا تھا، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت میں، مال غنیمت میں کچھ غلام آئے۔ فاطمہ دوڑی دوڑی گئیں، والد محترم سے کہا اللہ کے رسول، اے والد محترم، اے ابو جان، پریشانی کا عالم ہے، بہت تکلیف جھیل رہی ہوں، ایسا کیجئے مجھے ایک غلام انہی میں سے دے دیجئے۔ وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تو یہ غلام میں نہیں دے سکتا ہوں، بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ اور بھی دوسرے صحابہ کرام ہیں جنہیں ضرورت ہے۔ وقت گزرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی۔ اسی طریقے سے زندگی کے ایک موڑ پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایت لے کر کے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نامدار ایک مشرکہ عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، علی بن ابی طالب کو طلب کیا اور کہا کہ دونوں فاطمہ اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں، ایک آنگن میں، ایک سائے میں نہیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اے علی بن ابی طالب، اگر تم کو اس لڑکی سے شادی کرنی ہے تو تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو پہلے نمبر پہ، کیونکہ اسلام کا تقاضا تھا کہ مشرک اور مسلم دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں کی کفالت کرے اور اگر اس کے پاس مال و جائیداد موجود ہو تو اس کی مدد کرے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا فاغضبنی تو اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اسے تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچایا۔ یہ ہمارے اور سماج کا معاملہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے بیٹیوں کو مظلوم کر دیا ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر کے جائے، یہ حکم دے کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد جہاں میری جائیداد کو تم اپنوں میں تقسیم کرو گے وہیں میری بیٹیوں کا بھی حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بیٹی کا حق ایک باپ پر یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے مال سے، اپنی ماں کے مال سے ان کے مرنے کے بعد حق وراثت پائے، لیکن ہم سماج کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو قطعی طور پر محروم کر دیا ہے۔ آخری بات میں بیان کر کے خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ بیٹیاں یہ انمول تحفہ ہیں، بیش قیمتی تحفہ ہیں، ان کو پا کر کے غم نہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ ایک اعلیٰ نمونہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ بیٹی کی ولادت کے فوراً بعد شریعت حکم دیتی ہے عقیقہ کرنے کا۔ بیٹوں کے ولادت کے بعد بھی عقیقہ کرنے کا حکم ہے کہ جس کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہو اس کو چاہیے کہ عقیقہ کرے،
لیکن بیٹی رحمت اس ناحیے سے ہے کہ بیٹے کے عقیقے میں 2 جانور ذبح کرنے کا حکم ہے. 2 بکرا لائیے، بیٹی کے لیے 1، وَلِلْجَارِيَةِ شَاةٌ، بیٹی کے لیے 1 ہی عقیقہ. بیٹیوں کو آپ زحمت سمجھ رہے ہیں، تکلیف کا سامان سمجھ رہے ہیں، اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہی رحمت لے کر کے آپ کے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں. جہاں ایک باپ کی ذمہ داری اپنے بیٹی کے حقوق ادا کرنے کے ہیں، وہیں ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹی کے حقوق ادا کرے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، ایک صحابیہ آئی سائلہ کے طور پر، بھیک مانگنے کی غرض سے آئی، اس حال میں کہ ان کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. سنیے میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں، ایک ماں کا کردار دیکھیں. ایک ماں اپنی بیٹی کو کس طریقے سے پالتی اور پوستی ہے، اس کے باپ کے انتقال کے بعد کس طرح کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ایک ماں نے. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ عورت میرے پاس آئی، فلم تجد عندی غیر تمرۃ، اس وقت اتفاق سے میرے پاس تلاش و بسیار کے بعد صرف 1 کھجور ملا. 4 ڈہری اناج بھر کر کے، 1 رٹکا روٹی بھر کر کے، پوری کڑھائی سالن رکھنے کے بعد سائلہ سوال کرتی ہے تو گھر کی ماں دھتکار کر کے بھگا دیتی ہے. عائشہ کہتی ہیں پریشانی اور تنگی کا یہ عالم کہ اس سائلہ کو میرے پاس دینے کے لیے صرف 1 کھجور تھا. فَآتَيْتُهَا إِيَّاهَا، میں نے وہ کھجور اٹھایا دے دیا. کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے کا ماجرا ہے. اس ماں نے جو سائلہ تھی، جو سوال کرنے کے لیے آئی تھی، کشکول گدائی لے کر کے آئی تھی، جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی چھوٹی چھوٹی، میں نے 1 کھجور دیا. فَقَسَمَتَهَا بَيْنَ شِقَّيْنِ، اس کھجور کو لیا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور 1 حصہ اس بیٹی کو دیا، دوسرا حصہ اس بیٹی کو دیا. اس کے بعد بھوکی تھی چلی گئی. یہ ماجرا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، نبی میرے پاس آئے اور میں نے یہ پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلیا من هذه البنات، جسے بھی اللہ رب العالمین نے ان بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جن کے بھی یہاں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، جن کے یہاں بھی کفالت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ پر رکھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کن لہن سترم من النار، یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے اوٹ بن جائیں گی، جہنم سے مانے اور حاجز بن جائیں گی. یہ بیٹیاں ایک دروازہ بن جائیں گی جو اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے روکیں گی، اپنی ماں کو جہنم سے جانے سے روکیں گی. عبد المالک مجاہد کا ایک واقعہ، اسے میں بیان کرنا نہیں چاہتا، جس میں 6 بیٹیاں ولادت میں تھیں، اور اسی موقع پر ماں بیوی حاملہ ہے، ڈر رہے ہیں کہیں کہ ساتھی بھی بیٹی نہ پیدا ہو جائے. اسی میں ایک دوسرا واقعہ محدثین کرام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے کہ وہی ایک واقعہ ہے. عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی سائلہ بن کر کے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں. پہلی روایت میں صرف 1 کھجور کا ذکر ہے، دوسری روایت میں کہ میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے 3 کھجوریں اس سائلہ کو، اس مانگنے والی کو دے دیا. اس ماں نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دیا، دوسرا کھجور دوسری بیٹی کو دیا، تیسرا کھجور اپنے منہ تک اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالنے والی تھی کہ دوسری بیٹی جسے 1 کھجور مل چکا ہے، ماں بھی بھوکی ہے، بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، ماں اس کھجور کو لے کر کے منہ تک پہنچانا چاہتی ہے، اسے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے، لالچ بھری نگاہوں میں دیکھتی ہے کہ میری بیٹی اس کھجور کی بھی لالچی نظر آ رہی ہے. عائشہ بیان کرتی ہیں فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ شَقَّيْنِ، اس ماں نے جس کے ہاتھ میں کھجور ابھی منہ میں جانے ہی والے تھے، اس نے ان کھجور کو لیا، پھر اسے پھاڑا اور آدھا کھجور اس کو آدھا کھجور اس کو دیا. اللہ کے رسول سے میں نے واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول نے کہا ایسی مائیں اور ایسے باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی کفالت کی ہے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں. کتنا بہترین مزدہ ہے، خوشخبری ہے ایسے باپ کے لیے، ایسی ماں کے لیے جن کی گود میں اللہ رب العالمین بیٹے ہی بیٹے نہیں بلکہ بیٹیوں سے بھی نوازتا ہے.
بیٹوں کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ سماج کا ایک تلخ بھی واقعہ بھی ہے کہ بیٹے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد اولڈ ایج ہاؤس بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے سماج میں، معاشرے میں تو اولڈ ایج ہاؤس موجود نہیں ہے جہاں بزرگوں کی کفالت کی جاتی ہے۔ ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بہو اپنے سسر کو، اپنے ساس کو، اپنے باپ اور اپنے ماں کو لے جا کر کے دوسروں کے زیر سایہ کر دیتا ہے، لیکن جہاں اولڈ ایج ہاؤس نہیں ہے بیٹیاں اولڈ ایج ہاؤس کا کام کر رہی ہیں۔ اولڈ ایج ہاؤس کا کام بیٹیاں کر رہی ہیں۔ بیٹا مار مار کر کے دھتکار دیتا، بہا دیتا ہے، لیکن ایک بیٹی اپنے باپ کی کفالت اپنے سسرال میں کرتی ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں کی کفالت دیکھ بھال اپنے سسرال میں کرتی ہے، جہاں اس باپ کا، اس ماں کا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بیٹیوں کی قربانی ہے جسے آپ اور ہم گھناؤنی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس بات کا بھی امکان ہے جسے تم اچھا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے نگاہ میں برا ہو۔ ایک باپ، ایک ماں 10 بچوں کی کفالت کرتے ہیں اور جب وہی بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو باری لگتی ہے۔ ایک ہفتہ پھلاں بیٹے کے پاس، ایک ہفتہ پھلاں بیٹے کے پاس، ایک ہفتہ اس کے پاس، ایک ہفتہ اس کے پاس۔ مہینہ اگر 31 کا ہو گیا تو ابو بھوکے رہیں گے، امی بھوکی رہیں گی، کیونکہ 7 دن کا بٹوارہ ہے، ایک ہفتے کا بٹوارہ ہے۔ 3 بیٹے ہیں تو 10 دن کا بٹوارہ ہے۔ ایک دن 31 تاریخ ہو گیا ایک مہینے کا تو اس دن نہ چھوٹکا بیٹا کھلائے گا، نہ بڑا کھلائے گا، نہ مجھلا کھلائے گا۔ ہم اور آپ ایسے موقع پر سہارا لیتے ہیں اپنی بیٹیوں کا، لہٰذا ہم ایک درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ سماج میں ہونے والے جو یہ گھناؤنے ریت رواج ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا ہم قلا قما کریں، اپنی بیٹیوں کو گلے لگائیں، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی ہم ان کا خیال رکھیں، انہیں برا اور منحوس نہ سمجھیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بیٹیوں سے سرفراز کرتا ہے۔ نبی کے ہاں بیٹیاں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے، زندگی میں بیٹے مر گئے، بیٹیاں موجود تھیں اور اعلیٰ مثال قائم کیا اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد رسول اللہ کی اس بیٹی نے۔ لہٰذا ہم اور آپ بیٹیوں کو رحمت سمجھیں، زحمت نہ سمجھیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جب تک ہم زندگی گزاریں تیرے فرامین، تیرے ارشادات، تیرے قوانین کے حساب سے زندگی گزاریں۔ رب العالمین جو تو ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے یقیناً اس میں خیر ہے، جو ہمارے لیے شر ہیں اللہ رب العالمین انہیں تو مجھے ہم سے ٹال دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر